رسول اللہ اما بعد المبحث الثانی آداب طالب الحدیث۔ ایک محدث کی آداب کیا ہیں وہ ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا، اور روایت کے کیا آداب ہونے چاہیے، شروط کیا ہیں، کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ ان چیپٹر کا اور ان اسباق کا موضوع ہے۔ آج جو اس روایت کے موضوع میں جو چیپٹر چل رہا ہے وہ آخری ہے، جس میں طالب حدیث، یہ حدیث کا جو طالب علم ہے، اس کے کیا کیا آداب ہونے چاہیے، کن کن آداب کو اس نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے حدیث کے علم کے دوران۔ مقدمہ میں یہ چیز ذکر کی گئی کہ طالب علم کے آداب سے مراد یہ ہے کہ وہ اوصاف جن کو ایک طالب علم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے حدیث کے علم کے دوران، آداب عالیہ آپ کہہ لیں، اور وہ اخلاق جو ایک علم کے شرف کے مطابق ہیں، اور وہ یہ کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھ رہا ہے، کوئی عام بات نہیں ہے، اس کی عظمت کا خیال اس کے دل میں ہونا چاہیے۔ اب کچھ آداب ہم نے محدث کے لیے پڑھے تھے، ایک حدیث کا جو علم دے رہا ہے اس کے لیے ہم نے آداب ذکر کیے۔ بعض ایسے آداب جو ایک طالب علم کے لیے ہونے چاہیے وہی محدث کے لیے بھی ہی ہیں، یعنی ایک طالب علم کو حدیث کا علم حاصل کرنے کے دوران اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے۔ دوسری چیز، اور یہ شروط جو ہیں اور یہ آداب جو ہیں یہ ایک محدث کے لیے بھی ہیں اور ایک طالب علم کے لیے بھی ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس کو دنیا کی اغراض جو ہے اس کی نیت سے اس نے علم حاصل نہیں کرنا، بلکہ اس نے صرف اللہ تعالیٰ کی جو نیت ہے اس سے ثواب کی غرض سے اس نے حدیث کا علم سیکھنا ہے۔ اگر وہ دنیا کی کسی غرض سے وہ حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے تو اس کے بارے میں بہت زیادہ وعید نازل ہوئی ہے، وعید وارد ہوئی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ میں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تعلم علما مما يبتغى به وجه اللہ تعالی لا يتعلمه الا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنت یوم القیامہ، کہ ایسا آدمی جو ایک ایسا علم حاصل کر رہا ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا چاہیے، لیکن وہ آدمی اگر وہ کسی دنیا کی غرض سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، یعنی حدیث کا یا قرآن کا علم، تو وہ قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ تو یہ ایک جو ہے وعید وارد ہوئی ہے ایک حدیث کے طالب علم کے لیے بھی اور ایک محدث کے لیے بھی۔ اگر وہ حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے یا دے رہا ہے تو اس کی غرض صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ثواب کی اور اجر کی نیت ہونی چاہیے۔ اور تیسرا جو ادب ہے اور جو محدث اور طالب علم دونوں میں ہونا چاہیے کہ جو احادیث میں اس نے سنا، جو احکام، جو اخلاق ہیں، جو محاسن ہیں، اس پر عمل بھی کرنا ہے، عمل کے نیت سے سننا ہے اور پھر سننے کے بعد عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنائے، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وہ آداب ذکر کیے گئے ہیں جو ایک طالب علم میں ہونے چاہیے، محدث کے ساتھ وہ خاص نہیں ہے بلکہ ایک طالب علم کے لیے یہ آداب ہیں۔ ان یسأل اللہ تعالی التوفیق والتسدید والتیسیر والاعانۃ علی ضبطہ الحدیث و فہمہ، کہ ایک طالب حدیث کے لیے یا اس کے آداب میں یہ شامل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توفیق مانگے اور اس بات کے لیے مدد مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور نصرت اور آسانی مانگے کہ وہ حدیث کو اچھی طرح اس کی حفاظت کر سکے، حدیث کو اچھی طرح یاد کر لے، حدیث کا فہم اچھی طرح حاصل کر لے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ تو یہ ایک طالب علم کے لیے اولین جو ہے ادب ہے کہ وہ خود وہ فہم نہیں حاصل کر سکتا جو اللہ تعالیٰ سے دعا کے بعد حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے ہاتھ پھیلانے چاہیے، اللہ کے ہاں جو ہے انسان کو اپنا رخ کرنا چاہیے۔ اگلا جو ادب ہے وہ ہے ان ینصرف الیہ بکلیتہ، کہ حدیث کا علم اگر حاصل کر رہا ہے تو وہ کلی طور پر حدیث کی طرف راغب ہو جائے، اپنی ساری کی ساری محنتیں حدیث کے علم کے حصول میں لگا دے۔ اور پھر ایک طالب حدیث کے آداب میں سے یہ بھی چیز ہے اور ضروری ہے کہ اس کو سب سے پہلے جو سب سے اعلیٰ اور جو ہیں
بڑے علماء جو ہیں، بڑے شیوخ جو ہیں حدیث کے بارے میں جو مشہور ہیں، جو سند کا علم اچھا رکھتے ہیں، جو دیگر فقہ کا اور دین کا جو ہے علم اچھا رکھتے ہیں اور اعلیٰ شیوخوں میں سے ہیں، ان سے علم حاصل کرنا ہے حدیث کا، اور ان سے حدیث کے علم کی ابتدا کرنی ہے۔ یہ بھی ایک طالب علم کے جو ہے آداب میں سے ہے کہ جو اعلیٰ شیوخ ہیں، بڑے شیوخ ہیں، ان سے پہلے علم حاصل کرے۔ اور ایک طالب علم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جو اس کا شیخ ہے، جس سے وہ حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے، اس کی تعظیم کرے، اس کی توقیر کرے، اس کی عزت کرے، اور یہ عزت اس کے علم کی وجہ سے ہے، اور اس کا یہ بھی سبب ہو سکتا ہے کہ آپ کو علم کا زیادہ نفع حاصل ہوگا۔ اور پھر یہ کہ ایک طالب علم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اپنے شیخ کی رضا پر راضی رہے، اپنے شیخ کی جو کڑوی باتیں ہیں ان کے اوپر صبر کرے اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آتا ہے، اس سے وہ علم میں پکا ہوگا۔ اور یہ ایک آداب میں سے ہیں ان میں کہ ایک تو شیخ کی قدر کرے، اور پھر یہ کہ وہ جو علم دے رہا ہے اس پہ اگر وہ سختی بھی برتتا ہے بعض اوقات تو اس کے اوپر صبر کرنا ہے، اور اس کی جو ہے رضا اور اس کے ساتھ جو ہے کمپرومائز والا معاملہ کرنا ہے۔ اور ایک طالب علم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جو احادیث وہ سیکھے، جو ان سے فوائد وہ اخذ کرے، جو فوائد وہ شیخ سے سنے، وہ اپنے جو طلباء ہیں ساتھ، اپنے جو زملاء ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے وہ علم حاصل کر رہا ہے، یا کوئی اور ہیں دوسری کلاسوں کے یا دوسرے مجالس کے، تو یہ ان کا آپس میں یہ جو فوائد ہیں حدیث کے بارے میں، جو علم ہے، جو نکات ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے، ایک دوسرے کو بتانے چاہیے، چھپانے نہیں چاہیے، اس لیے کہ علم کو اس غرض سے ہی حاصل کیا جاتا ہے کہ اس کو آگے پہنچایا جائے۔ تو جو ہے فوائد کو خود جان بوجھ کر چھپا لینا، یہ ایک طرح کا ملامت زدہ کام ہے، اور ایک طالب علم کے شایان شان بھی نہیں ہے یہ چیز۔ اور یہ بھی طالب علم کے آداب میں سے ہے کہ اس کو حیا کی وجہ سے یا تکبر کی وجہ سے یہ چیز پیدا نہ ہو اس میں کہ کسی سے وہ حدیث نہ سنے، یا علم کے حصول میں اس کے راہ میں حیا یا اس کے راہ میں تکبر کا معاملہ نہیں آنا چاہیے۔ بے شک وہ جس سے علم حاصل کر رہا ہے وہ اس سے عمر میں کم ہو یا مرتبے میں کم ہو یا بعض اوقات علم میں بھی کم ہو، لیکن یہ جو خاص علم حاصل کر رہا ہے وہ اس بندے کے پاس نہیں ہے۔ تو کسی بھی صورت میں جس سے علم حاصل کیا جا رہا ہے اس سے حیا اور تکبر کی بنیاد پر نہیں ہٹنا چاہیے علم کے حصول میں۔ اور حدیث کے طالب علم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ صرف حدیث کو سننے اور اس کے لکھنے کی حد تک اس کا علم مبنی نہ ہو، بلکہ اس کی معرفت اور اس کا فہم ہونا چاہیے صحیح۔ اس لیے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرتا، صرف حدیث کو سن رہا ہے اور لکھ رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو صرف اس چیز میں تھکا رہا ہے جو مطلب زیادہ فائدے کو چھوڑ کر کم فائدے کی طرف آ رہا ہے۔ تو یہ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ فہم اور معرفت بھی ہونی چاہیے جس کا علم وہ حاصل کر رہا ہے۔ اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ ایک طالب علم کے لیے کیسے اس کے لیے ضروری ہے کہ کہاں سے شروع کرے اور کیسے اس کے مراحل ہونے چاہیے اور کس وقت کیا پڑھنا چاہیے اور کون سی چیز پہلے پڑھنی ہے اور کون سی بعد میں پڑھنی ہے۔ فرمایا کہ ایک طالب علم کے لیے جو حدیث کو سننا چاہتا ہے اور پھر اس کو یاد کرنا چاہتا ہے، پھر حدیث کا علم اور فہم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے صحیحین یعنی صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی طرف راغب ہو، ان کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد پھر وہ ابو داؤد، ترمذی اور نسائی ان کتب کو پڑھے، پھر ان کے بعد وہ سنن الکبریٰ للبیہقی کی طرف جائے، یعنی سنن ابن ماجہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اس کے بعد اگر ضرورت ہے تو پھر وہ مسانید اور جوامع کی طرف جائے، جن میں مسند احمد شامل ہے، مسند حمیدی اور دیگر جو مسانید شامل ہیں، ان میں سے سب سے مشہور مسند احمد۔ اسی طرح موطا امام مالک کی جو موطا ہے، اور اسی طرح اس کے بعد ان کتب کے مطالعہ کے بعد وہ پھر کتب العلل کی طرف آئے، جن میں علل الدارقطنی اور دیگر جو ہے امام احمد کی، امام بخاری کی اور امام مسلم کی کتب ہیں علل کی، اور یہ بہت ہی اعلیٰ علم ہے، لیکن اس کے ایک سٹیپس ہیں کہ آپ نے کتب پڑھنے کے بعد پھر آپ نے علل کی طرف آنا ہے، اور پھر اس کے بعد من اسماء تاریخ الکبیر للبخاری، امام بخاری کی کتاب ہے تاریخ الکبیر، اس میں انہوں نے راویوں کے اسماء اور ان کے جو ضروری حالات ہیں ان میں اس کتاب میں ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد
ابن ابی حاتم کی جو کتاب ہے جرح و تعدیل، جس میں انہوں نے راویوں کے بارے میں بتایا کہ فلاں صحیح ہے، فلاں ضعیف ہے، فلاں کے بارے میں یہ حکم ہے. تو اس طرح آپ نے سٹیپ وائز چلنا ہے. اسی طرح پھر راویوں کے نام کے بارے میں یعنی کہ کدھر غلطی ہوئی ہے اور کیا اس کی تصحیح ہے اور کیا اس کا اصلی نام تھا. راویوں کے نام کے ضبط کے بارے میں کتاب ہے ابن ماکولہ کی. اسی طرح پھر حدیث میں جو غریب الفاظ ہوتے ہیں، اجنبی اور غیر واضح الفاظ ہوتے ہیں، ان کے لیے کتاب ہے ابن اسیر کی النہایہ. تو اس طرح ہم نے سٹیپ وائز چلنا ہے. ایک طالب علم جو حدیث کا طالب علم ہے تو صحیحین، پھر سنن کی جو کتابیں ہیں، اس کے بعد مسانید اور جوامع، پھر وہ علل کی طرف آئے گا، پھر وہ راویوں اور جرح تعدیل اور غریب حدیث کی طرف آئے گا. تو یہ سٹیپ وائز اس نے چلنا ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ طالب علم کے آداب ہونے چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.